السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، آج کی دو انتہائی اہم خبریں کہ دعا کا ایم ایل او ہنگامی بنیادوں پر کیوں رکوایا گیا۔ دوسری اہم خبر کہ عین وقت پر دعا نے والدہ سے ملاقات کرنے سے کیوں انکار کر دیا، جبکہ اس ملاقات کے لیے دعا نے بذات خود اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دعا کا ایم ایل او آج آخر کیوں نہیں ہونے دیا گیا؟ آخر ایم ایل او کے پیچھے وہ کون سے خوفناک راز چھپے ہوئے ہیں جس سے ملزم پارٹی بری طرح خوف زدہ ہے؟ اور دعا کا ایم ایل او نہ ہونے پر گوگا گینگ کیوں جشن منا رہا ہے؟ آخر دعا کا ایم ایل او نہ ہونے کا انہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ دوستو، آئیے اس حوالے سے آپ کے ساتھ انتہائی اہم خبریں شیئر کرتے ہیں۔ کل دعا زہرا کیس میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ ظہیر اور شبیر کی ضمانت منسوخ ہونے کے بعد ان کی گرفتاری تھی۔ دوسری بڑی کامیابی دعا کے ایم ایل او کی ایکسیپٹنس تھی، جس کی روشنی میں آج دعا کا صبح 10 بجے ایم ایل او ہونا تھا۔ ایم ایل او کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ دعا کو چائلڈ پروٹیکشن سے لا کر پولیس سرجن کے پاس بھی پہنچا دیا گیا تھا اور ایم ایل او تقریباً شروع ہو چکا تھا کہ انتہائی ڈرامائی انداز میں ایمرجنسی طور پر عدالت کے ذریعے ایک میسج پہنچایا گیا کہ دعا کا ایم ایل او فوری طور پر روک دیا جائے۔ لہٰذا عدالتی احکامات پر فوری طور پر عمل درآمد ہوا اور دعا کا ایم ایل او روک دیا گیا اور اس کے بعد دعا کو دوبارہ چائلڈ پروٹیکشن بھیج دیا گیا۔ ناظرین، ایم ایل او کا اس طرح ہنگامی بنیادوں پر نہ ہونا بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے کہ آخر ظہیر فیملی نے دعا کے ساتھ ایسا کیا شرمناک سلوک کیا ہے کہ جس کا بھانڈا پھوٹنے کا خوف ان کی رات کی نیندیں حرام کیے بیٹھا ہے۔ آخر ظہیر فیملی سچی ہے اور حق پر کھڑی ہے تو وہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کی راہ میں کیوں رکاوٹیں حائل کر رہی ہے؟ اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ تو ضرور کالا ہے اور یہ کالک ظہیر سے زیادہ شبیر کے منہ پر ملتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ دعا کے اغوا کا جسے ماسٹر مائنڈ قرار دیا جا رہا ہے وہ شبیر ہی ہے۔ جیسے جیسے اس کیس کا ٹرائل ہو رہا ہے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک اہم راز تو یہ ہے کہ دعا سے پب جی پر چیٹ کرنے والا ظہیر نہیں شبیر تھا۔ شبیر، ظہیر اور نور بی بی باقاعدہ ایک گینگ سے تعلق رکھتے ہیں اور دعا جیسی اب تک نہ جانے کتنی بچیوں کی زندگی برباد کر چکے ہیں۔ دوسری بات جس سے ظہیر فیملی اور انہیں سپورٹ کرنے والی میڈیا ٹیم انکاری ہے وہ یہ ہے کہ دعا کو نشہ آور ادویات دے کر اس سے مرضی کے بیانات دلوانا تو آپ کو یاد ہوگا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ دعا کو لاہور میں جس کرائے کے گھر میں رکھا گیا تھا اس کے مالکان نے بھی آن ریکارڈ اس بات کا اقرار کیا تھا کہ دعا کو بہت زیادہ تعداد میں نشے کے انجیکشن لگا کر اسے زیادہ تر نیم بے ہوشی کی حالت میں رکھا جاتا تھا اور یہ انجیکشن انہوں نے کوڑے کے شاپرز میں دیکھے تھے جو ظہیر کی فیملی باہر کوڑے میں پھینکا کرتی تھی۔ ناظرین، اگر دعا کا ایم ایل او آج ہو جاتا تو ان بہت سے رازوں سے پردہ اٹھ سکتا تھا۔ پھر دعا کا ایم ایل او رکوانا اس بات کو بھی یاد دلاتا ہے کہ آخر اس رات ظہیر کے گھر کیا ہوا تھا جب دعا زہرا آدھی رات کو جھگڑا کر کے ظہیر کے گھر سے چلی گئی تھی اور بقول دعا کے وہ رات اس نے اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں گزاری تھی اور صبح دارالامان چلی گئی تھی جہاں اس نے ظہیر اور اس کی فیملی کے خلاف درخواست دی تھی کہ اس کے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات اب نارمل نہیں رہے اور وہ اپنے شوہر اور اس کی فیملی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ ظہیر آخر دعا کے ایم ایل او سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے؟ اگر ظہیر نے دعا سے نکاح کیا ہوا ہے اور وہ دعا کا شرعی لحاظ سے شوہر ہے اور شوہر کی بیوی سے جسمانی تعلقات ایم ایل او میں واضح ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ بات تو بات کی ہے نا کہ یہ شادی جائز ہے یا نہیں۔ پھر ظہیر اس میڈیکل کو رکوانے پر کیوں بضد ہے؟ کیا یہ سوال سر نہیں اٹھا رہا؟ کیا لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسے نہیں آ رہے کہ ظہیر کے علاوہ کیا کسی اور کا نام بھی ایم ایل او میں سامنے آ سکتا ہے جس نے دعا کے ساتھ زیادتی کی ہو؟
बहरहाल नाज़रीन, दुआ का MLO अदालत ने 14 सितंबर तक रोक दिया है, लेकिन गोगा गैंग की जानिब से खुशियां मनाने वालों के लिए इत्तला है कि MLO 14 सितंबर तक रोका गया है। इस फैसले को अभी कल अदब करार नहीं दिया गया। 14 सितंबर को केस की कार्रवाई होगी और दोनों पार्टियों की जानिब से दलाइल सुनने के बाद MLO की इजाज़त दी जाएगी। दूसरी खबर, आज दुआ की उसकी वालदा से मुलाकात होना थी और दुआ ने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं अपनी वालिद से मिलना चाहती हूँ, जिस पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने मुलाकात का एहतमाम कराया था। फिर ना जाने दुआ को ऐसा क्या पैगाम पहुंचाया गया कि वही दुआ जो अपनी वालदा से मिलने के लिए बेताब थी, उसने ऐन मौके पर माँ से मिलने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस हक और बातिल, सच और झूठ, नेकी और बदी की लड़ाई है। हक को बातिल पर गालिब आने के लिए बेशुमार सब्र आज़मा मराइल से गुज़रना पड़ता है और मेहदी अली काज़मी भी ऐसे ही मराइल से फ़िलहाल गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपनी बेटी की जंग लड़ने के लिए इसी तरह साबित कदम रखे। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। कल एक और व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।